السلام علیکم۔ بی بی سی نے حاشر کی طرح فوج کے حوالے کیے گئے ایک اور نوجوان ارزم جنید کے والد ایڈوکیٹ جنید رزاق سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ میرا 23 سالہ بیٹا انتہائی فرمانبردار ہے اور جس دن 15 تاریخ کو اسے گرفتار کیا گیا تھا اسی دن قذافی اسٹیڈیم میں ٹرائلز میں وہ ڈسٹرکٹ ٹیم میں منتخب ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول پڑھنے لکھنے والا ہے، میں خود ایڈوکیٹ ہوں، میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے، گرفتار بیٹا گریجویٹ ہے جبکہ والدہ بھی تعلیم یافتہ۔ وہ پی ٹی آئی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا تو 9 مئی کو ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں پرامن احتجاج کے لیے لبرٹی پہنچا تھا جہاں سے پارٹی قیادت نوجوانوں کو اشتعال دلا کر کنٹونمنٹ لے گئے۔ ان کے مطابق شفاف تحقیقات کے بغیر اور یہ جانے بغیر کہ ان کے بیٹے سمیت دیگر نوجوانوں کی نیت مجرمانہ نہیں تھی، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کی کارروائی کرنا اور سول کورٹ مارشل کرنا ناانصافی ہے۔ ایڈوکیٹ جنید رزاق کا کہنا تھا کہ انہیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان کے بیٹے نے پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے بازی کی تھی اور یہ نعرے ریلی میں لگائے جا رہے تھے جس میں وہ جذبات میں آ کر یہ غلطی کر بیٹھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا کور کمانڈر کے گھر میں حملے کے وقت پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ وہاں موجود تھا لیکن ان کا اصرار ہے کہ اس نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ ایڈوکیٹ جنید کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے ارزم جنید کی جانب سے ریلی کے دوران پاکستان کی فوج اور قیادت سے متعلق سخت زبان استعمال کرنے پر بہت شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایسا شخص خاندان جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں اگر اتنی سی غلطی پر اس کا کورٹ مارشل کر دیا جائے تو یہ بہت زیادتی ہوگی۔ انہوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ ریاست کا درجہ تو ماں کا ہوتا ہے، وہ شفقت کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو نوجوانوں کی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں دہشت گرد نہ بنائے۔ جنید رزاق کا کہنا تھا کہ انہوں نے بطور قانون دان خود آرمی ایکٹ کو پڑھا ہے اور یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں درخواست کر سکتا ہوں، ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔